الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات پاک کے اہم پہلوؤں اور خصوصاً تبلیغ دین سے متعلق جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، ہم اسے ایک درس قرآن کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے نزول میں جو مقصد پوشیدہ فرمایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ نزول قرآن کا بڑا مقصد یعنی ہماری ہدایت، ہماری اصلاح، ہمارے لیے اخروی لحاظ سے ترقی کا سامان جمع کیا جانا، یہ تمام مقاصد بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ ابھی جو ہماری آیات چل رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 سے میں نے آغاز کیا تھا اور 79 تک 89 تک یہ تقریباً چلتی رہیں گی، اور اس میں سے ہم تقریباً آیات تو عرض کر چکے تھے، 72 آیات پہ کلام ہو گیا تھا، اور اب 73ویں آیات انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جیسے کہ ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کا وہ عظیم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے تبلیغ دین کی۔ اس نے حسب توقع ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے پیش کردہ معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا، اور اپنے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلے پر لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعطائے الہی ان جادوگروں کے جادو کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصائے مبارکہ پھینکا، جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کے تمام جو جادو سے بنے ہوئے رسیوں کے سانپ تھے، جو حقیقتاً شعبدہ بازی تھی اور نظر بندی تھی، ان سب کو ختم کر دیا۔ اس سے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کو جادوگر نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس وہ قوت ہے جو یقیناً صرف رب کی عطا کردہ ہی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک لمحے کا غور و تفکر اور مثبت غور و تفکر ان کی ہدایت کا سبب بن گیا، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور وہ فرعون کے جو ذرا سی اپنی نافرمانی پر سیخ پا ہو کر لوگوں کو جلا دیا کرتا تھا، سولی پہ چڑھا دیا کرتا تھا، اور اس نے ایسے قید خانے بنائے ہوئے تھے جو زیر زمین تھے، اور اس میں جس شخص کو بند کر دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کسی کی آواز سن سکتا تھا، نہ خود یہ شخص کسی کو دیکھ سکتا تھا، اور اس طرح قید تنہائی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مر جایا کرتا تھا۔ ان تمام سزاؤں کو یہ جادوگر ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب حق ان کے سامنے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لیا، اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا گیا، تو خود اپنے قدرت و اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لیکن رحمت الہی کی چھاؤں میں انہوں نے فوراً مذہب کو ایکسیپٹ کیا، ایمان کو قبول کر لیا، اور یہ دائمی سعادت حاصل کر لی کہ اب یہ انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، اور فرعون کی اس قسم کی شدتوں سے بے خوف ہو گئے۔ تو اس واقعے سے بہت ہی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی حق بات سامنے آئے تو کبھی تو حکمت اختیار انسان کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، بلکہ صرف بزدلی کار فرما ہوتی ہے، اور یا خود غرضی ہوتی ہے، بے حسی ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ ہاں، اپنی جان اور مال جانے کا خوف ہو، عزت کے زوال کا خوف ہو، اس وجہ سے انسان حق کو قبول نہ کرے وقتی طور پر، اور دل سے قبول کر رہا ہے لیکن ظاہری طور پہ نہیں کرتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش پھر بھی نکل سکتی ہے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا، خود غرضی، بے حسی، اپنے ذاتی مفادات نہ ہونے کی وجہ سے دین کی مدد نہ کرنا یا حق کو قبول نہ کرنا، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان واقعات پر غور کر کے ہمیں بھی اپنی عملی زندگی کو کچھ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب انہی کا یہ بات بیان چل رہا تھا کہ وہ جادوگروں نے جب فرعون نے دھمکی دی تو جادوگروں نے جواب دیا کہ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کے ساتھ، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو ناپسند کر رہا ہے تو ہم پر وہ جادو نہیں، یعنی نہیں ناپسند کیا ہم نے اس پر کسی جادو کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو وغیرہ یہاں پر کیا گیا، بلکہ یہ تو ایک معجزہ تھا،
واللہ خیر و ابقا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بہتر ہے، سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ایک انسان کا جو ہدایت پا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے پوائنٹس پہ کلام کرتا ہے کہ دوسرا بھی ان پر غور و تفکر کر کے ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ تو مزید کہا کہ انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ بے شک جو شخص آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ زندگی حقیقتاً زندگی نہیں ہے، یعنی ایسی راحت والی زندگی نہیں ہے، جیسے انسان کوئی مصیبت میں ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ زندگی کیا ہے، تو موت ہے۔ تو اس طرح وہ حقیقی زندگی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں راحت اور سکون ہو، اور نہ وہاں پر حقیقتاً کوئی موت آئے گی کہ انسان مر کر چھٹکارا پا جائے۔ تو یہ ایک ضابطہ قاعدہ ہے جو صرف فرعونیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر شخص کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جہنم میں ڈالے گا کہ جہاں پر وہ نہ زندہ رہے گا اور نہ اس کو موت آئے گی۔ یعنی وہ زندگی نہیں ہے، حالانکہ زندہ تو ہوگا لیکن بس وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے اور سخت عذابات والی زندگی ہے، اس لیے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو مزے کے اعتبار سے کوئی زندگی نہیں، اور نہ وہاں پر موت آئے گی کہ انسان چھٹکارا پا لے۔ تو ہر گناہگار کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ آج تو ہم دیدہ دلیری کے ساتھ بہت سے گناہ کر لیتے ہیں، اور فقط گناہوں کی لذت پر نگاہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر ایک ایک گناہ کے مزہ، جس سے ہم نے دنیا میں بڑی راحت اور سکون حاصل کیا، اور ہم کہا کرتے تھے جی وقت بڑا اچھا پاس ہو گیا، آج تو بڑا مزہ آیا اس گناہ کرنے میں، تو وہ تمام جو مزے ہیں وہ سخت عذاب کی شکل میں بدل جائیں گے، اور وہاں پر انسان ایک نئے مزے کا مزہ چکھے گا جس مزے کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوگا، اور وہاں جا کر دنیا کے تمام مزوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، دین پر چلنے میں، اطاعت الہی اختیار کرنے میں یقیناً مشقتیں ہیں، یقیناً تکلیفیں ہیں، یقیناً پریشانیاں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو دباتا ہے، قربان کرتا ہے، ہزارہا مزوں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ترک کر دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو اس لیے دنیا کے اندر اگر انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں آپ کو حلوہ دیا جائے مثال کے طور پہ، اور اس میں آپ کے سامنے کسی نے زہر ملا دیا ہو، اور پھر کہا جائے کہ لیجئے کھائیے، اور اس پہ بڑا بادام، پستہ اور بڑی زبردست ورق چاندی کے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اسے کھانا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، اگرچہ اس میں لذت بھی ہوگی، اگرچہ اس میں میوے ہیں، چاندی کے ورق لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے بنایا گیا ہے، بڑی خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن اس میں پوشیدہ زہر کی وجہ سے ایک عقل مند انسان ایک ذرہ بھی اٹھا کر کھانا پسند نہیں کرے گا۔ اور اس کے برعکس آپ دوسری طرف دیکھیے کہ ایک مزدور صبح سے شام تک چلچلاتی دھوپ میں جون جولائی کے مہینے میں سخت محنت کر رہا ہوتا ہے، گالیاں بھی سن رہا ہوتا ہے، مارے بھی کھا رہا ہوتا ہے، گر بھی رہا ہوتا ہے، چوٹیں بھی لگ رہی ہوتی ہے، سیمنٹ سے ہاتھ بھی اس کے کٹ رہے ہوتے ہیں، چونے سے ہاتھ کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شام تک تسلسل سے محنت کر لیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلی صورت میں مزے ہیں، لیکن بعد میں درد ہے، عذاب ہے، اور آنتیں کٹنے کا تصور اور منہ سے بلڈ نکلنے کا تصور انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ تو برے انجام کے خوف کی وجہ سے وقتی مزے کو انسان چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح ایک بڑے انعام کے ملنے کے لالچ میں انسان وقتی مشقت کو برداشت بھی کر لیتا ہے۔ جب دنیا کے اندر یہی دو تقسیمیں کار فرما ہیں، تو پھر ہم اخروی لحاظ سے اس کے لیے ذہن کیوں نہیں تیار کر لیتے کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر زہر ملا حلوہ ہو تو وقتی مزے کو نہیں بلکہ اس کے بعد کے انجام پر نظر رکھی جائے، اسی طرح ہم گناہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی وقتی لذتوں کو چھوڑو، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نتیجے میں جو موت کی سختی ہے، عذابات قبر ہیں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی ہے،
اور پھر اگر جہنم میں چلے گئے تو وہاں پر سخت عذاب ہے، وہ پیش نظر رکھے جائیں۔ اس کی وجہ سے جس طرح ہم یہاں زہر کے برے اثرات کی وجہ سے حلوہ چھوڑ رہے ہیں، ایسے ہی وہاں کے عذابات کو پیش نظر رکھ کر گناہ چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے بعد صرف تنخواہ کے لالچ میں، تنخواہ کی تمنا میں، ایک دہاڑی کی تمنا میں مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، ہم پورے مہینے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ انعام بہت بڑا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آخرت کے انعام تو دنیا کے ہر انعام سے بڑا ہے، اور جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے کہیں کم محنت ہمیں آخرت کے لیے کرنی ہوگی۔ صرف نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج فرض ہو گیا، حج ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اتنا بڑا محنت مشقت والا کام نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ہم سارا دن کی، بلکہ پورے مہینے کی، بلکہ پوری زندگی کی مشقت صرف تھوڑے سے فائدوں کے لیے برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، تو آخرت کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک مزدور جس وقت مزدوری کر رہا ہوتا ہے چلچلاتی دھوپ میں، تو اس وقت وہ کتنی اپنی خواہشات قربان کر رہا ہوتا ہے، دوستوں سے دور، ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، پکنک پوائنٹس سے دور، راحت اور آرام سے دور، کر لیتا ہے نا برداشت۔ اسی طریقے سے آخرت کے لیے اگر ہم ان تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے حصہ لیں کہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے لیے اپنی اولاد سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے گھر والوں سے دوری اختیار کر لیں، کچھ علم دین سیکھنے کے سلسلے میں، نیک اعمال کرنے کے سلسلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے انعام کیا ملے گا؟ دیکھیے آگے انہوں نے کہا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان کی حالت میں آیا، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اس حال میں کہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ اس شخص کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، گناہوں سے دور کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا، وہ اللہ کی بارگاہ سے انعام پالے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں دونوں گروپس کا ذکر کیا گیا، ایک مجرم کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حالت کفر میں پہنچے، نافرمانی کرتا ہوا پہنچے، اس کا انجام بھی بیان ہو گیا، اور جو حالت ایمان میں پہنچے اور نیک عمل کرتا ہوا پہنچے، اس کا انجام بھی بیان ہوا۔ اب ہم سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ان میں سے کس کے انجام کو پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی ہو، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا جی میں مجرموں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کروں گا، وہ یہی کہے گا میں مومنوں کے ساتھ اچھے عمل کرنے والے گروپ میں اٹھنا پسند کروں گا۔ تو خالی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری پسند سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا نا۔ اگر کوئی ہم سے دنیا میں سوال کرے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کو انجینئرز، ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہو اس گروپ میں، یا فٹ پاتھ پہ مال بیچنے والوں کے ساتھ اس گروپ میں رہنا چاہتے ہو، تو ہم یہ تمنا کریں گے کہ جی اس گروپ میں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہم سے کہے کہ بھئی جب اس گروپ میں ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی، اور ہم کہیں کہ نہیں محنت تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس مجھے ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، بڑا افسر بنا دیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، محنت کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اخروی معاملہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ محنت ہم کریں نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچیں نہیں، نفس و شیطان کی رات دن اطاعت کرتے رہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو درگزر فرما کے ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ فراہم کر دے، یہ تو ایک منمانی ہے، ہٹ دھرمی ہے، بغاوت ہے، زور ہے، اور بے مروتی ہے، اس کو بے حیائی بھی کہا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ محسوس ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم بارہا اس کو کہہ چکے ہیں کہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس آنا دو بڑے مقاصد کے لیے تھا، ایک تو یہی مقصد کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لو، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ تمہاری غلامی سے نکلے، اور یہ ظلم کی صورت ہے، ایسا نہ کرو۔ لیکن وہ دونوں باتوں پہ راضی نہ ہوا، تو پھر جب یہ ختم ہوا مقابلہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔
اور یہ اگر آپ کے پیچھے آئے گا تو اس کو پھر اپنا انجام یہ خود دیکھ لے گا۔ لہٰذا اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ضرور بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ وہ لے جائے ہمارے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر وہ بنائے ان کے لیے ایک راستہ دریا میں خشک، لا تخاف درکن ولا تخشا، اور نہ خوف رکھے، اس حال میں کہ نہ خوف رکھو تم پا لیے جانے کے، کہ تمہیں فرعون پالے گا، پکڑ لے گا، ولا تخشا، اور نہ تم کو ڈرو، نہ خوف رکھو دل میں، نہ کوئی تمہارے ظاہر میں خوف ہونا چاہیے، نہ باطن میں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو راتوں رات جمع کیا۔ فرعون آرام سے پڑے سو رہے تھے اور آپ فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ اب جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بے شمار فوج، جتنی اس کی فوج تھی، کہتے ہیں کہ اس کے تقریباً 1500 کے قریب اس کے شہر تھے، 1000 سے زیادہ قصبے تھے، ان سب میں اس نے فوراً سے پیشتر منادی کروائی اور ایک لشکر جرار تیار کر کے وہ پیچھے کو چلا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر سمیت، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں دریا نے جو ڈھانپ لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فرعون بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے پہنچ چکے تھے، لوگ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف تھا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے عصا مبارکہ دریا پہ مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے، کیونکہ آپ کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک راستہ، اور آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم اس میں اپنے گھوڑے ڈال دو اور تم اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پار کر جاؤ گے۔ اب یہ سب اس دریا میں اتر گئے، بہت چوڑا اس کا پاٹ تھا، اور اللہ کے حکم سے یہ آدھے سے زیادہ دریا کو پار کر گئے تھے تو پیچھے سے فرعون آ گیا، اور اس نے فوراً اپنی قوم کو حکم دیا، اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے گھوڑے دریا میں اتار دو۔ اب وہاں موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور یہاں اس کا پورا لشکر دریا کے اندر اتر گیا۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ڈھانپ لیا دریا نے، جیسا اس کو ڈھانپا کہ اللہ نے حکم فرما دیا اور ساری لہریں آپس میں مل گئیں اور یہ سب دریا برد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کر دیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور وہ ہدایت پر نہیں تھا۔ تو اس واقعے کے آخری حصے سے بھی ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت عظیمہ والا ہے، وہ چاہے تو ایسے حالات بنا سکتا ہے کہ بڑی سے بڑی سپر پاور ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ کسی انسانی طاقت کو دیکھنے کے بعد کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب تو رب بھی اس بات پر قادر نہیں رہا کہ اس کو ڈھیر کر دے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ وہ احمق سوچے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پہ غور و تفکر کرنے کی آج تک توفیق حاصل ہی نہ ہوئی، وہ ذرا بڑے سمندروں کو دیکھے، اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھے، تیز چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھے، طوفانوں کو دیکھے، کون چلا رہا ہے، کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو رب کریم ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ ایک اشارہ فرما دے سمندر میں طوفان آئے اور پورے کے پورے شہر تباہ ہو جائیں، جتنے ان کی مشینری ہے، ایٹم بم ہیں، کچھ بھی ہیں، سب کا سب دریا برد ہو جائے، سمندر برد ہو جائے، کون ہمت کر سکتا ہے اللہ سے لڑنے کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عظیم قدرت والا ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کو بھی دنیا میں جو بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے اسے 2 منٹ میں زیر کر سکتا ہے۔ اس لیے 2 یہاں پر معاملات ہیں۔ نمبر 1 یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اس انداز سے رکھیں کہ دل میں مایوسی پیدا نہ ہونے پائے، کسی بھی دشمن اسلام سے ایسا نہ ڈر جائیں کہ اس کے طاقت کو دیکھ کر، اس کے سپر پاور ہونے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بھی نہ بیٹھیں، یہ بھی نہیں کہ جی ہاں اللہ ہمارا بڑی قدرت والا ہے، ہمیں یقین اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرے گا بس۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کی حفاظت کی خاطر کچھ نہ کچھ عملی قدم ضرور اٹھائیں۔ تو سائنسی ایجادات پر محنت کرنا، اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے کوشش کرنا، اپنے لیے کوشش کرنا، اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بندوں کو قدرت و اختیار اس طرح کے دے دیتا ہے کہ وہ چاہیں
تو لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائیں اور چاہیں تو گمراہ کر دیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس گروپ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔